اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حسن محمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شب و روز۔ ناظرین کرام، یہ ملک پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ یہ کوئی عام مٹی نہیں ہے، اس مٹی میں لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جس بنیاد پر، جس کلمے پر، جس نعرے پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، کیا آج ہم اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا آج ہم نے اس پاکستان کو، جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، کیا یہی پاکستان ہے؟ جس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ماؤں نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی، کیا یہی پاکستان ہے؟ کیا یہ پاکستان ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی؟ کیا یہی پاکستان ہے؟ کیا پاکستان آج سے جو 1947 کا پاکستان تھا، یہ وہی پاکستان ہے؟ اس میں کیا کچھ بہتری آئی ہے اور کیا نہیں؟ اس ملکی حالات، یہ جو ابھی موجودہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے، اس کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ملک میں کرپشن ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بھارت کو، مودی سرکار کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آرام نہیں آیا، اور ابھی بھی وہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آ رہا، اور ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس بارے میں آج ہم نے سارے معاملات پہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینیٹر میاں عتیق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب، سب سے پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان نے پہلے بھی شکست دی، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آ رہا، پھر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں آج کی بات نہیں ہے۔ ایون جب بھارت وجود میں نہیں بھی آیا تھا، تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے شروع سے فرما دیا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہے، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے، اور یہ کھلے دشمن ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کیا ہندو پورے کا پورا، میں تو یہ کہوں گا ہندوستان ہی نہیں، اس میں جو ہندو ہیں وہ ان کی بات کریں گے تو وہ تو کھلے عام ہمارے دشمن ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان اس دنیا میں، اللہ معاف کرے، یہ اللہ کے نظام کی وجہ سے، یہ اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور یہ انہوں نے کھلے عام کہا، اور جب سے پاکستان بنا ہے، شروع دن سے لے کے آج تک وہ اسی جدوجہد میں رہے ہیں۔ آج مودی نظر آ رہا ہے کالے چہرے کے ساتھ، کالے دل کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مودی آ چکے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کے عزم کو، ان کے جو پلاننگ تھی، اس کو شکست ہوئی۔ اور یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان بنا وہ کلمے کی بنیاد پر بنا، وہ مسلمانوں کے لیے بنا، اور پاکستان کی بقا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کہیں تو ہمارے جو اندرونی طور پر لوگ ہیں اور جو بیرونی طور پر لوگ ہیں، وہ قطعی طور پر اس کو سروائیو کرنے دینا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ آج پاکستان میں جو صورتحال ہے، جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کی بنیادی اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے ہماری اندرونی اور بیرونی پالیسیاں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں تو ہمارے 80% مسائل جو ہے ایک پیسہ لگائے بغیر حل ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اس پہ نظر رسانی کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے وہ غلط پالیسی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا، ہمارے تعاون کے ذریعے مجاہدین افغانستان پہ قابض ہو گئے، جیسے افغانستان پہ قابض ہو گئے ہمارے مخالف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا، ہمارے تعاون سے وہ افغانستان پہ قابض ہو گئے، جیسے افغانستان پہ قابض ہوئے ہمارے مخالف ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ حامد کرزئی جو اقتدار میں آیا، ان کا ملاقات بھی ہم نے امریکن سے کروایا، اور ان کے لانے میں بھی ہمارا تعاون شامل تھا، اشرف غنی میں بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کی حکومت ختم ہوئی، امارات اسلامی کا حکومت آیا تو امارات اسلامی بھی ہمارا مخالف ہے۔ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اندرونی اور بیرونی پالیسیاں ہے
یہ غلط ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان دنیا میں ایک بہت اہم ملک ہے. ٹھیک ہے. پاکستان سونے کی چڑیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنے پالیسیوں کو درست کریں، اس ملک کو آئین کے ذریعے سے چلائے. دیکھو دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنا جی ڈی پی سمندر سے بناتے ہیں، کوئی جنگل سے بناتے ہیں، کوئی ڈیزرٹ سے بناتے ہیں، کوئی سیاحت سے بناتے ہیں، کوئی ایگریکلچر سے بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. صحیح ہے. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس میں یا تو سال سال گرمی رہتی ہے یا سالوں سال سردی رہتی ہے. یہاں پہ 4 موسم ہے، بہترین موسم ہے. یہاں پہ منرلز ہے، یہاں پہ مائنز ہیں، یہاں پہ گیس ہیں، یہاں پہ کول ہے. لیکن اگر ہم نے ان سے وہ فوائد حاصل نہیں کیے اور آج بھی ہم کشکول لے کے در بدر پھرتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے آئین اور دستور کے مطابق چلایا نہیں ہے. آئین جو ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. ٹھیک ہے. اس آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس آئین میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. صحیح ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو آئین نے اس کو جو کام دیا ہے، جو اختیارات دیے ہیں، وہ اپنے کام اور اختیارات استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جس کے پاس جو اختیار نہیں ہے، جس کا جو کام نہیں ہے، وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اختیارات استعمال کر رہی ہیں. اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ کیا چٹان صاحب مجھے بتائیے گا؟ ہم خود ہے، کوئی باہر سے نہیں ہے. چٹان صاحب مجھے بتائیے گا، یہ آپ نے اداروں کی بات کی کہ اس کی وجہ کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کیوں نہیں کرتا؟ جی، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کیوں نہیں کرتا؟ جو اداروں کا کام ہے وہ اپنا، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں کام کرتا؟ نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے تو یہ ملک کی یہ حالات ہے. اگر ہر ادارہ اپنے جو آئین نے اختیارات دیے ہیں اس کے اندر رہ کے کام کرے اور آئین نے جس کو جو کام دیا ہے وہ کام کرے اور ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب کرے، جو بندہ جس کرسی کے قابل ہے ہم اس کو اس پہ بٹھائے، تو ملک میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، ہمارا ایگریکلچر دیکھ لیں، ہمارے سمندر دیکھ لیں، ہمارے منرل دیکھ لیں، ہمارے مائنز دیکھ لیں، ہماری سیاحت دیکھ لے، اشوکا کے زمانے کا یہاں کا ہسٹری دیکھ لے، بدھا کے زمانے کا ہسٹری دیکھ لے، یہاں پہ مذہبی جو جگہ ہیں وہ دیکھ لے. اس کے باوجود ہم بھی کشکول اٹھا کے در بدر پھرتے ہیں. ابھی تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی پالیسیاں جو ہیں وہ غلط ہے. اس کو درست کرنا چاہیے. اس ملک کو آئین اور دستور کے مطابق چلانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جی، ہم بطور قوم اپنی سمت کھو چکے ہیں یا ابھی کوئی امید باقی ہے؟ نہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح بھی نہیں ہے حالات. آپ دیکھ لیں پوری اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے. آپ نے دیکھ لیا 10 مئی کو کہ آپ ہم سے 8 گنا بڑے ملک کو ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہم اگر آئین کے مطابق چلائے تو یہ ریجن تھا. کیونکہ دیکھ لے آج کل دنیا جو ہے کوئی ایک ملک اکیلے میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. پورا ریجن ترقی کرے گا تو ملک بھی اس کے ساتھ ترقی کرے گا. صحیح ہے. پاکستان کا اہمیت یہ ہے کہ یہ سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اگر سنٹرل ایشیا چاہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرے، اگر ساؤتھ ایشیا چاہے کہ ہم سنٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرے، تو یہ ٹریڈ پاکستان کے بندرگاہوں کے بغیر، پاکستان کے شاہراہوں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم جغرافیائی لحاظ پہ ایک بہت بڑا اہم ملک ہے، لیکن وہ نقصانات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میاں صاحب کی طرف میں آتا ہوں. میاں صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ جب یہ کشکول ٹوٹے گا؟ ہم یہ باقی ممالک میں جا کے یہ کشکول والی بات ابھی کی ہے. دیکھیے جناب، یہ جیسے میں پھر تھوڑی سی بات کو چٹان بھائی کی آگے لے کے چلوں گا. انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم جن پالیسیز پر چل رہے ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک اگر ہم 10 مئی کا واقعہ لیں یا 9/11 کا واقعہ لیں یا کوئی اور بھی جو پچھلے دنوں میں حالات ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ تو ایک اللہ کی ہمیں مدد، غیبی مدد جس کو آپ کہیں گے، وہ ہوئی ہے.
ہمارے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جو ریمارکیبل ہو، صرف اتنا ہی بڑا ہے کہ ہم چیزوں کو چلا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر دن امید کے سہارے پر زندہ ہیں. لیکن جیسا آپ نے سوال کیا، میں پر امید ہوں جی. آنے والے وقت میں مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، اپنے کل کے جو معمار ہمارے بچے ہیں، اور جو آج ڈیجیٹل ورلڈ پاکستان میں آ رہی ہے، جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہمارے بچوں نے دنیا میں جا کر اپنے نام پیدا کیا ہے، وہ ضرور کل کے جو معمار ہیں، مجھے ان سے پوری امید ہے کہ وہ اس ملک کو نہ صرف بچائیں گے بلکہ آگے بھی لے کر آپ نے نوجوانوں کی بات کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی میکسیمم یوتھ ہے ہماری، وہ باہر جانا پسند کرتی ہے، اپنے پاکستان میں رہنا کیوں نہیں پسند کی کرتی؟ ایک وجہ ہے بھائی، دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کا، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کا آگے بڑھنے کا خواب ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا اپنے اساتذہ اکرام سے اور جناب جو بھی ہمارے پیرنٹس ہیں ان سے، والدین سے، کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا تحمل مجازی سکھائیں. اور یہ جو اوور نائٹ گیٹنگ ایوری تھنگ ہے نا، کہ جب ہم صبح اٹھیں شارٹ ٹرم جو قسم کے فارمولے اڈاپٹ کریں اور ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ صبح اٹھیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. ہر چیز کو حاصل کرنے میں دن رات ترقی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کو اپنی منزل ملتی ہے. تو جب ہم یہ چیز اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں گے تب وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کر پائے گا. اچھا خانزادہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ایک مضبوط معیشت کے لیے حکومت اور عوام کو کون سے بنیادی ایسے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، آپ کے جو اویلیبل سورسز ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس تو سورسز بہت ہیں، ہمیں اپنے ایگریکلچر پہ کو توجہ دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو مراعات دے دیں. اگر آپ کا ایگریکلچر، آپ کا فصل اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کا ڈبل فائدہ. ایک تو یہ کہ جس سال ہمارے اجناس کم ہو جاتے ہیں تو ہم باہر سے اجناس منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، دال منگواتے ہیں، گندم منگواتے ہیں، تو ان سے ڈالر ہمارے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. صحیح ہے. جو پیسہ ہم نے اپنے کسان کو دینا ہے وہ ہم باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ توجہ کرنا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سرپلس ہو جائیں گے اجناس، تو آپ باہر دنیا میں بیچیں گے. باہر دنیا میں اس کو آپ بیچیں گے تو آپ کے پاس جو ہے سرمایہ آئے گا. دوسرا یہ کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا میں بوڑھوں کا تعداد زیادہ ہے اور جوان کم ہے. ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم ہے کہ یہاں پر 76% جو ہے وہ نوجوان ہے. تو اپنے نوجوانوں کو سکل دے دے، اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دے دے. ہمارے پاس نوجوان تو ہے لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے یہ کہ آئی ٹی پہ توجہ دے دے. آئی ٹی ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے، آپ آئی ٹی پہ توجہ دے دیں. ہمارے پاس منرل مائنز ہیں تو اس پہ آپ توجہ دے دیں. ہم دیکھیں صرف میرے پاس روڈ میں یہاں پہ کرومائٹ ہے، گرینائٹ ہے، نیفرائٹ ہے، ماربل ہے. اس کرومائٹ گرینائٹ کو ایک تو جس طریقے سے نکالتے ہیں بم سے بارود سے اس کو اڑاتے ہیں. تو ان سے اگر ہم 10% حاصل کرتے ہیں تو 90% جو ہے ہم ضائع کرتے ہیں. پھر اس کو ہم ٹرکوں میں ڈال کے اور اس کو لے جاتے ہیں پنڈی اور لاہور اور کراچی. تو اس میں ہماری فیول کا بھی خرچہ زیادہ آ جاتا ہے، ہمارے روڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بجائے آپ یہاں پہ باجوڑ میں اس کے لیے انڈسٹری لگائے، ایک سکل سینٹر بنائے، جو یہاں پہ کارخانے لگ کے اس کا ٹریننگ یہاں کے نوجوانوں کو دے دے. لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، آپ کا وقت کا بھی بچت ہوگا، آپ کا ڈیزل کا بھی بچت ہوگا، آپ کے روڈیں بھی خراب نہیں ہوں گے. لیکن خانزادہ صاحب، اگر ہم اویلیبل سورسز پہ توجہ دے دیا اور اس کو صحیح طریقے سے، تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایسا ملک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے سورسز ہو. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک دریا ہے، وہ ایک دریا سے وہ پورا GDP بناتے ہیں. ایسے ملک میں نے دیکھا ان کے پاس ڈیزل ہے
وہ ڈیزرٹ میں جاتے ہیں اور لوگ اس میں شکار کھیلتے ہیں اور اس میں اونٹ جو ہے بگاتے ہیں اور اس میں گاڑیوں کے ریسیں لگاتے ہیں اور وہ پورا جی ڈی پی ان سے بناتے ہیں. خانزادہ صاحب معذرت کے ساتھ میری بات سنیے گا. آپ یہ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو اپنی سیاست سے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی طرف سوچیں, ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں, کوئی ایسی انڈسٹری لگائیں. پاکستان تو ایک ایسا خود کفیل ملک ہے. جی رائٹ پیپل رائٹ جاب نہیں ہے. آپ رائٹ پیپل رائٹ جاب دے دیں, پھر وہ لوگ سوچیں گے. آپ اگر ڈاکٹر کی جگہ انجینئر بٹھائے, انجینئر کی جگہ ڈاکٹر کو بٹھائے تو کیسے سوچیں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ میاں صاحب, ہماری جو ملکی سیاست ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو ملک کو مزید تقسیم کریے, اس کے حالات کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو شروع دن سے ہی ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ پارٹیاں زیادہ ہیں, ڈائریکشن مختلف ہے. عوام پہلے کسی کو ایک کو ایز اے ٹیسٹر ایز اے فیلر لے کر چلتے ہیں, پھر دوسرے کو ٹرائی کرتے ہیں, پھر تیسرے کو ٹرائی کرتے ہیں. آمین آج تک 78 سالوں میں وہ ٹرائی اگین اینڈ اگین پہ ہی چل رہے ہیں. پرفارمنس کی اگر بات لیں تو وقتی طور پہ ضرور تھوڑا بہت پرفارم کیا جاتا ہے, لیکن جو بھی گروپ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پرفارم کریں, وہ پرفارم نہیں کر پاتے. اس کے عوامل بھی یہی ہیں کہ جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, جبکہ کرنا چاہیے. یہی ہماری بقا ہے کہ جب ہم یک زبان ہو کر سوچیں گے, ٹھیک ہے الیکشن کو الیکشن کے دن تک رکھیں, اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ تو ایک مل جل کے کام کرنا چاہیے, اور جو غلط کام کرے اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت, کوئی بھی حکومت ہے, اس کو 5 سال مکمل کر دینی چاہیے؟ سر دیکھیے یہ تو آئینی حق ہے ہر حکومت کا جو الیکٹڈ ہے. ادروائز ہر الیکشن ہی ہمارے اگر کنٹروورشل بن جائیں گے جیسا کہ بنتے آئے ہیں, اور ہر آنے والا الیکشن پچھلے الیکشن سے زیادہ کنٹروورشل ہوتا ہے, اور وہ سارا ٹائم اسی کو ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے. کبھی فارم 27 آ جاتا ہے, کبھی 47 آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. سو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے, جو چیز ایک رول ہے, ایک لا ہے, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق جو چیزیں چیلنج ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے. ادارے ہیں وہاں پہ, ہمارے ملک میں الحمدللہ کورٹس اویلیبل ہیں, اور اس میں دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ انصاف ملتا ہے. تو اس کے لیے جو ہرڈلز ہیں اور جو ہرڈل پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کو عیاں کرنا چاہیے, اور ان کو ضرور ہٹانا چاہیے راستے سے, تاکہ آنے والے وقت میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہو. اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ تو ایک آئینی حق ہے ہر حکومت کا, ہر گروپ کا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, جو جیت کر آئی ہے اس کو حکومت بنانے کا بھی حق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ٹائم پورا کرنے کا حق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خانزادہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی سیاست پر ترجیح دیتے ہیں, ملک کے مفاد کی طرف کوئی بھی نہیں سوچتا. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں سیاستدان کتنے ہیں. جو سیاستدان ہیں اس کو تو ہم پانچی چڑھاتے ہیں, اس کو تو ہم ملک سے باہر بیچتے ہیں. جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے انہوں نے سب سے پہلا کام وہ کیا ہے کہ آرٹیفیشل سیاستدانوں کا ایک فیکٹری لگایا ہے اور اس پہ سیاستدان پیدا کرتے ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو درست کرنا ہے تو ہم نے 3 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بنائے, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ہم نے اس ملک سے سیاسی انتقام, گالم گلوچ کی سیاست کو خاتمہ کرنا ہے. ایک اس طرح کا ادارہ بنانا ہے جو جج, جرنلسٹ, ہر ایک کا احتساب کرے. اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے, اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو یہ تاثر نہیں ہو کہ یہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تیسرا یہ کہ سیاست سے مداخلت کو ختم کرے, سیاست میں مداخلت کا راستہ روک دے. اگر یہ 3 کام ہم کر سکے, اگر ہم نے الیکشن کو صاف شفاف بنا دیا, اگر ہم نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا جو نیب کی طرح نہیں ہو, جو صرف سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے,
اگر اس طرح ایک اسٹرانگ ادارہ بنایا کہ وہ چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، جرنیل ہو، جج ہو، اس کا احتساب کرے. آپ ایک ادارے کو ہاتھ لگاتے وہ کہتے ہیں آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں تو اپنے احتساب خود کروں گا اندر سے. دوسرے ادارے کو ہاتھ لگاتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم تو خود اندر سے احتساب کریں گے. تو یہ چیزوں کو ختم کرے اور سیاست میں مداخلت کو ختم کرے، یہ پیٹ بند کرے. جو بھی آ جاتا ہے جرنیل وہ اپنے لیے سیاستدان خود بناتے ہیں اور خود ان سے حکومت چلاتے ہیں. اگر یہ سلسلہ ہم نے بند کر دیا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وسائل ہمارے پاس ہے، سورسز ہمارے پاس ہے، یہاں پہ ہر چیز ہے. بس ان چیزوں کی کمی ہے کہ ہم اس ملک کو آئین کی تابع بنائے. آئین جو ہے وہ اداروں کے، آئین جو ہے وہ لوگوں کے تابع نہیں ہوں. لوگ آئین کتابیں ہوں، قانون کے بالادستی ہوں. تو آپ پھر دیکھ لیں کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. مجھے بتائے ایسا کون سا چیز ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی چیزیں نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیے گا سیاست میں مداخلت، یہ بھی چٹار صاحب نے بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ جی بالکل، اس کا بہت سے ملکوں میں اس سے پہلے ایسا ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں، وہ آپ افریقہ کے کنٹریز کو دیکھیں، لیکن جو لوگ بھی، جو قومیں، جو ممالک ان سے باہر آئے ہیں، وہ صرف ایک ہی اس میں، جب وہاں پر واقع میں ہی سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں، وہ سیاست عوام کی سیاست ہونی چاہیے، عام لوگوں کی بقا کے لیے، ان کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ ذاتیات کی سیاست ہو، چاہے اس کو کسی شکل میں بھی لیا جائے. جب تک یہ ختم، دیکھیں میں پھر کہوں گا اداروں کو موقع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے متعدد بار یہ کہا، پنجابی کہندے نے ذرا زیادہ چنگا لگتا ہے کہ وہ آپ کھڑے ہو کے ساڈے وچوں ہی نے جڑے کہندے نے کہ صبح تسی سوٹی پڑھ کے آ جاؤ تے اسی تواڈے نال ہاں. اچھا یس اٹ از دا فیکٹ کہ یہ کوئی چوری چھپی بات تو نہیں ہے، ورنہ کوئی ادارہ قطعی طور پر کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں. یہ جو شخصیات کے ساتھ مداخلت کی جاتی ہے اداروں کی، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو کمزور کریکٹر کے لوگ ہوں گے ان کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں لے جا کے کارنر کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر مجبور ہوتے ہیں. ادروائز قطعی طور پر چاہے وہ کوئی کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی سیاستدان ہو، اگر اس کی مورل گراؤنڈز اچھی ہوں گی، اگر وہ کیریکٹر فل انسان ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اپنی جگہ چھوڑ دے گا. دیٹس اٹ. اور ہوا ہے متعدد بار ہمارے ملک میں اس طرح کی مثالیں مشہور موجود ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنی ذات پر کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہیں آنے دیا، چونکہ ان کی پہلے بھی شخصیت جو تھی وہ کسی قسم کی متنازع نہیں تھی، ان کے اندر کوئی کریکٹر کا ڈیفیکٹ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنا آپ آگے نہیں بیچا. خانزادہ صاحب آپ نے ساری باتیں کی. ایک چیز جو ایک عام عوام کی جو آواز ہے وہ مہنگائی ہے. آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جتنی ضروریات زندگی کی جو روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، سبزیوں کی بات کی جائے، باقی چیزوں کی بات کی، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عام جو عوام ہے، جو عام آدمی ہے، اس کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور عوام بالا کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں سوچے، حکمرانوں کو چاہیے اس بارے میں سوچیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جی، مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. لیکن مہنگائی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو سورس آف انکم لوگوں کو زیادہ ہے، اس پہ مہنگائی اثر نہیں ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کے سورس آف انکم جو ہے وہ نہیں بڑھتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے سورس آف انکم نہیں بڑھائیں گے تو ان کا چولہا جو ہے وہ بجھ جائے گا. یہاں پہ لوگوں کو روزگار چاہیے، یہاں پہ لوگوں کو کام چاہیے. تو اگر لوگوں کے ہاتھ میں کام ہو، لوگوں کے ہاتھ میں سورس آف انکم ہو، تو پھر اس پہ مہنگائی سے فرق نہیں پڑے گا. ورنہ مہنگائی تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ دنیا آباد ہو چکے ہیں،
रोज बरोज महंगाई बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमतें रियासतें जिस तरह महंगाई बढ़ते हैं इस तरह लोगों के सोर्स इनकम भी बढ़ाते हैं, इनके तनख्वाहों को बढ़ाते हैं, इनके पेंशन को बढ़ाते हैं, इनकी दिहाड़ी को बढ़ाते हैं, तो लोग महसूस नहीं करते इस महंगाई को। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम एक जगह पे खड़ा है और महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए काम करना चाहिए और इस पे काम तब होगा जो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमने वो काम की जो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो मैंने आपको तफसील से बता दिया, अगर हमने वो काम किए जो काबिल लोग हैं उसको उन कुर्सियों पे बैठाए, जिसका जो काम है उसको वो काम हवाले कर दिया, तो वो कर सकते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ेगा इस तरह लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। काबिल लोगों को तो आगे आने नहीं दिया जाता। अभी चट्टान साहब काबिल लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। अभी इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है सारी मरूसी सियासत है। आप मुझे कोई जी सियासत में ये नहीं है, सियासत में अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, सियासत अवाम के हाथ में है, जिसको लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं, जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप अवाम पे तो छोड़ दे, आप तो अवाम पे नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो लोग अपनी मर्जी से ला रहे हैं और अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से जितवा रही है, अपनी मर्जी से हरा रही है। सियासत अवाम को छोड़ दे, अवाम फैसला करेगा कि किसको लाना है किसको निकालना है। ठीक जब तक अवाम के हाथ में सियासत नहीं आएगा और लोग अपनी मर्जी के लोगों को लाएंगे, अपनी मर्जी के लोगों को निकालेंगे, तो फिर आप इसका जिम्मा सियासतदानों को तो नहीं दे सकते। जिम्मेदार वही लोग हैं जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। आप सियासत को आजाद छोड़ दे, सियासत को अवाम पे छोड़ दे। अपने हल्के का बंदा हर एक कैंडिडेट को, हर एक शख्स को जानता है कि कौन कितना पानी में है, किसमें कितनी सलाहियत है। शायद वो बंदा अपने आप को इतना नहीं जानता होगा जितना इनके हल्के के लोगों को जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हल्के के को आप वोट एक बच्चे को डालेंगे और निकलेगा दूसरे का, तो फिर तो इसमें सियासत और सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कह दिया कि 3 काम जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको एक ये भी बताया कि सियासत में मुदाखलत खत्म करें। ठीक है, जब तक आप सियासत में मुदाखलत नहीं खत्म कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के लोगों को ला रही हैं, तो आप सियासत को या सियासतदानों को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई खानदानी सियासत करे या गैर खानदानी सियासत करे, ये अवाम का मर्जी है। ठीक है, अवाम पसंद करेंगे उसको आगे लाएंगे, ठीक है, अवाम पसंद नहीं करेंगे उसको निकाल देंगे। ठीक होगा। एक मिनट महंगाई साहब जी, हाँ जी, महंगाई पर सिर्फ एक मिनट। महंगाई के पर मैं आपसे महंगाई की तरफ ही आ रहा हूँ कि महंगाई ने आम आदमी को किस हद तक मुतासर किया है। देखिए जी, ये हमारे यहाँ एक निज़ाम चल रहा है कि जो हम बात करते हैं कि 98% लोग जो हैं वो इस महंगाई के ज़ुमरे में हैं और जो हर आने वाला दिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और वो वही आम लोग, वो गरीब लोग हैं, जबकि 2% वो लोग हैं जो मरात याफ्ता तबका है, और वो हमारे इस निज़ाम में जो अमीर जो है वो अमीर तरीन हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, और गरीब जो है वो गरीब तरीन हो रहा है। ये पिछले आप 30-40 सालों में देखिए ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है जो गैप है, और उसी की वजह से मैं समझता हूँ करप्शन भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ क्राइम्स भी बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, हर तरह का बुनियादी वजह। देखिए सर, एक बच्चे को जब रोजगार नहीं मिलता तो वो जाकर क्या करेगा, फिर वो ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ जाता है कि जहां से उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं। और इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें सही मानों में एक निज़ाम दीन चाहिए है, जबकि निज़ाम दीन को जब तक आप नहीं बदलेंगे वही पुराना निज़ाम दीन चलता रहेगा, तो फिर आपको इसी निज़ाम के अंदर चलना पड़ेगा। और आने वाला दिन हर रोज़ जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। और मत ये समझे वो अशरफिया जिसने जिस तरह से भी पैसा कमाया वो अमीर हो गए, अब एक शख्स बहुत अमीर हो रहा है, होता ही चला जा रहा है, और दूसरी तरफ उससे जितने मुलाजिम उसके अंडर काम कर रहे हैं उन बेचारों के घर में रोटी भी नहीं है, तो वो कतई तौर पर महफूज नहीं है। और बहुत से हालात ऐसे हुए हैं पहली स्टेज पर, अगर आप दुनिया की तारीख पढ़ें, जिन मुल्कों में ये गुर्बत का निज़ाम बढ़ा कि पहले खुदकशियाँ होती हैं
اور بعد میں پھر بڑے بڑے لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے. تو ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے اس وقت سے کہ جب ایسا وقت آئے کہ عام لوگ جن کے گھر میں روٹی نہ ہو وہ چلتی ہوئی گاڑی سے لوگوں کو اتار لیں. بالکل. یہ اسٹریٹ کرائم کی بھی آپ نے یہ بے روزگاری کی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ بڑھ چکا ہے اسٹریٹ کرائم. جی اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان جو ہیں جب ان کو بے روزگار بنا دیا جاتا ہے تو وہ اور پھر میرٹ کی بیس پر. ابھی چٹان بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں جو لوگ ہیں رائٹ مین فار رائٹ جاب ہم کب سے سن رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, ان کو ہر قسم کا وہ میرٹ کا امتحان تو پاس کر لیتے ہیں لیکن انٹرویو میں جا کے رہ جاتے ہیں. اینڈ نو بڈی نوز وائی. دا ریزن از دس کہ جو انٹرویو کا نظام بنایا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ جس کو چاہیں وہ انٹرویو کے نمبر دے کر آگے لے جائیں اور جس کو چاہیں وہ انٹرویو میں فیل کر کے اس کے نمبر کم کر کے اس کو نوکری نہ دیں. اسی وجہ سے ہمارے نوجوان بالخصوص بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں اور پھر وہ کسی غلط راستے پہ چلتے ہیں اور اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خانزادہ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے قانون کی بات کی, آپ نے کہا جی یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہونی چاہیے. صاف الیکشن, سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے اور قانون اور سیاست میں مداخلت, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست میں مداخلت ختم ہوگی؟ میں نے میاں صاحب سے بھی پوچھا تھا. دیکھیے جی ختم ہو سکتا ہے اگر عوام میں اویئرنیس آ جائے, وہ ختم ہو سکتا ہے. عوام میں اویئرنیس کیسے آئے گی جب میں اویئرنیس کی کمی ہے؟ یہاں پہ تعلیم تو بڑھ رہا ہے لیکن تربیت کی کمی آ رہی ہے. تو والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دے دے. پہلے زمانے میں اسکول میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیا جاتا تھا, لیکن اس دور میں بچے بہت کم اسکولوں میں جاتے تھے. اساتذہ یہ دونوں کام کر سکتے تھے, کوچز اتنے زیادہ نہیں تھے. آج کل یہ ہے کہ ایک تو بچوں کی تربیت نہیں ہے, تعلیم تو لوگ کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم وغیرہ, یہ آپ لندن میں دیکھ لیں, لندن میں پاکستان سے زیادہ اسٹریٹ کرائم ہو رہی ہے. اچھا امریکہ میں ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں. آج ہر ایک چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹچ موبائل ہو, جس کے ساتھ ٹچ موبائل ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آئی فون ہو, میرے ساتھ گاڑی ہو, میرے ساتھ یہی چیزیں ہوں. تو اگر آپ بچوں کو تربیت نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اس راستوں کو, غلط راستوں کو اپنا لیتے ہیں. تو اگر ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آ گیا تو بالکل سیاست سے وہ مداخلت کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں بہت کم ہے. لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. کیسے زیادہ ہو گیا, سوشل میڈیا آ گیا, لیکن اس کے ذریعے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فیک نیوز چل رہے ہیں اور کیسے کیسے ولاگز ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہے. تو لوگوں کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے خانزادہ صاحب, اب کب لوگوں میں اویئرنیس آئے گی؟ ایسا کیا اقدام کرنا چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے؟ کیا یہ جو عوام ہے وہ خود باشعور نہیں ہونا چاہتی؟ آپ دوبارہ پوچھ لیں, آپ کی آواز میں میں نے کہا کہ ایسی کون سے اقدامات ہیں, ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں میں شعور آئے؟ لوگوں میں شعور آئے گا سب سے زیادہ تو والدین کا ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں پہ, اپنے بچوں کو ٹائم دے دے. دوسرا یہ کہ جو میڈیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا کو کس طرح کا میڈیا ہے, وہ کون سی چیز چلا سکتے ہیں, کون سی چیز نہیں چلا سکتے. ذرائع ابلاغ کا ذمہ داری ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے اپنا قبلہ درست کرے اور لوگوں کو دیکھے. آپ نے آج کتنے اچھے ٹاپک پہ بات کی, ٹاک شو کیا. اس طرح کے ٹاک شو ہونا چاہیے. ہمارے زیادہ تر ٹاک شو اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوا کہ نہیں ہوا اور اس کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. تو ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں کے اویئرنیس میں اور لوگوں کی تربیت میں. یہاں پر آپ نے ایک بات کی, والدین بچوں کو ٹائم دے, لیکن معذرت کے ساتھ پھر وہی بات ہے جی, والدین لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کے فیوچر کو سیو کرنے کے چکر میں.
महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, अब वो दूसरी साइड पे बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। खवातीन को एजुकेशन पे तवज्जो दे दे। एक बच्ची के लिए सबसे पहला दरसगाह जो है वो माँ का गोद है। जाहिरी बात है कि वालिद तो टाइम नहीं दे सकता है बहुत ज्यादा, वो तो अपने कामों में बिजी रहता है, लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ हो तो वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकता है। तो जरूरी है कि हम खवातीन की एजुकेशन पे, लड़कियों की एजुकेशन पे, क्योंकि आज की लड़की कल की माँ है। अगर आपने एक लड़के को पढ़ाया तो एक बंदे को पढ़ाया, लेकिन अगर आपने एक लड़की को पढ़ाया तो ये आपने पूरा एक खानदान को पढ़ाया। ठीक है, तो हमें खवातीन की एजुकेशन पे तवज्जो देना चाहिए। अच्छा, मैं मियाँ साहब की तरफ आता हूँ। मियाँ साहब मुझे बताइएगा कि ये खानज़ादा साहब ने एजुकेशन की बात की और स्पेशली ख़वातीन की, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे घराने और ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पे लड़कियों को तालीम नहीं दिलवाई जाती। देखिए जी, पहले ये था कि उसमें रिस्ट्रेंट इस चीज़ का था कि कहाँ स्कूल जाएंगे, कैसे होगा, बच्चियों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती थी। आज डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह में सिग्नल पहुंच गया है, आईटी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में आई पर्सनली फील कि ये मामला हमारा बहुत अच्छे तरीके से हल होगा। और देखा ये गया है हर फील्ड में। अब आप सीएसएस को देखिए, जितनी तादाद मेरिट की बुनियाद पर, चूँकि अब वो वहाँ कोटा ख़त्म हो गया, अब वो सीटें जो है ना वो मेरिट की बुनियाद पर आ चुकी हैं और उसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। डॉक्टर्स बनने में आप देखिए कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं और उसकी वजह यही है कि दे आर मोर डेडिकेटेड। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों का टैलेंट कम है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और भी बन जाती हैं, जिस तरह बच्चे नौजवानी की तरफ जाते हैं। लेकिन बच्चियों को ये नज़र आता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। आज हमारी बच्चियां जो हैं वो आपको फाइटर पायलट तक मिल रही हैं और इवन जनरल बहन हमारी एक बनी है, तो इसलिए और भी अब बन रहे हैं काफ़ी सारे। हर शोबे में हमारी बच्चियां जो हमारी फीमेल्स जो हैं, हमारी लेडीज़ जो हैं वो आगे आ रही हैं और वो सिर्फ अब घर का काम ही नहीं रह गया बल्कि हर शोबे में। इवन हमारी टीम जो है, क्रिकेट टीम को आप देखिए, दुनिया में जाकर वो नाम पैदा कर रहे हैं। इसी तरह और ऐसे ऐसे फील्ड्स में अभी एक पाकिस्तानी नवजात बच्ची जो है उसने यूके में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस तरह से ये हम कतई तौर पर आज उस निज़ाम पे नहीं है जो 50 साल पहले था कि जिसमें बच्चियां शायद घर से निकल भी नहीं सकती थी। हाँ। आज आईटी का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटाइजेशन की तरफ प्रायोरिटी है हुकूमत वक्त की कि किसी तरीके से डिजिटाइज़ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम इस वक्त में काउंसिल बनाई जा चुकी हैं। इवन डिजिटल एसेट्स की तरफ जो है ना उसके लिए कहा जा रहा है, उसकी लेजिस्लेशन की जा रही है। तो आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि बच्चियों को एक बहुत बड़ा मौका, घर बैठ के ना उनको किसी के साथ बात करनी है, ना उनको किसी के साथ कोई मीटिंग करनी है, ना कहीं बाहर जाकर मुलाजमत करनी है। वो घर बैठकर इंटरनेशनल वर्ल्ड से जुड़कर अपनी डिजिटल वर्ल्ड में अच्छे पैसे कमाकर अपने घर में अपने वालिदैन को सपोर्ट मुहैया कर। सोशल मीडिया का इस वक्त मुस्बत इस्तेमाल है या नहीं? आई पर्सनली फील ये इट इज़ एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू एंड मी जो इस्तेमाल कर रहा है कि उसमें मतलब आप देखिए मेरे फ़ोन में 150 ऐप होंगे, लेकिन वो जो अपना किसी किस्म की कोई गेम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी गेम को कर सकूं, खेल सकूं उस पर। तो इस तरह ये जो इस्तेमाल करने वाले हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा और बुरा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने वाला उसको किस तरह। मैं चाहूँगा, अभी मुतअद्दिद बार इसके ऊपर बात हुई कि आज पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बच्चों को रियलाइज़ कराएं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ उनके लिए ख़राब है, किस चीज़ से उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, कहाँ डिजिटल वर्ल्ड में वो कोई गलत काम करेंगे तो उनको क्या नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में इधर भी जो डिजिटल वर्ल्ड में आपका एक कैरेक्टर है, आपकी एक एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड है, वो बहुत ज़्यादा काउंट होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा खानज़ादा साहब, क्या हुकूमत आम बंदे के लिए सोचती है या नहीं, या सिर्फ अपना इक़्तिदार बचा रही है? देखिए जी, आम बंदी के लिए सोच नहीं है, यहाँ पे तबकात है। ये इससे ताल्लुक रखता है। अगर आप अदालत में जाते हैं, आप नौकरी के लिए जाते हैं, आप जिधर भी जाते हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं, लोग भी
یعنی ایک تنور والا ہے نا، اس کے لیے تو سارے گاہ کے جن سے روٹیاں خریدتے ہیں، لیکن تنور والا بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو آیا ہے مجھ سے روٹی خریدتا ہے، یہ آفیسر ہے، یہ پولیس والا ہے، یہ مزدور ہے، تو بید باؤ تو معاشرے میں ہے۔ اور میاں صاحب کی بات کے ساتھ میں بالکل اتفاق رہتا ہوں، کچھ خواتین تو ہماری بہت آگے بڑھ گئی، لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے۔ میرا باجوڑ کا 17 لاکھ آبادی ہے۔ میں نے گرلز کالج کے کلرک سے پوچھا کہ اس سال کتنی لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا، ٹھیک ہے، تو صرف 11 لڑکیوں، 17 لاکھ آبادی میں سے 11 لاکھ لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ اچھا، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا 11 لڑکیوں سے باجوڑ کا معاشرہ بن سکتا ہے؟ میں نے یہ 11 لڑکیاں ہمارے قوم کو بنا سکتی ہیں۔ ہر بچی کو تعلیم دینا چاہیے۔ جب ہم ہر بچی کو تعلیم دیں گے، ہر بچی کو، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایک زبردست قوم اور ایک زبردست نسل دے سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ان والدین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، یہ کیا کہنا چاہیں گے خانزادہ صاحب ان والدین کو جو ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ بچیوں کی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے؟ میرے خیال سے اب والدین سمجھ چکے ہیں کہ بچوں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن مواقع نہیں ہے۔ مواقع دینا چاہیے، اسکول بنانا چاہیے، اسکولوں کے لیے ٹرانسپورٹ دینا چاہیے، اسٹاف دینا چاہیے، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارا ایجوکیشن بجٹ کتنا ہے۔ میں اس کی طرف آتے ہیں، ایجوکیشن بجٹ کی طرف۔ ابھی سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، ایسے بھی سرکاری اسکول ہیں، پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، ایسے بھی سرکاری اسکول موجود ہے کہ جہاں پہ ان کے سرکاری اسکول کے جو صحن ہے، جو اس کا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اندر انہوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ایجوکیشن ہے؟ ایسے سرکاری اسکول بھی موجود ہے کہ جہاں پہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں موجود نہیں ہیں، آج بھی وہ زمینوں پہ بیٹھتے ہیں، آج بھی وہ ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں۔ حکومت اس کی طرف کیوں نہیں سوچتی؟ وہ اپنے پختونخوا کا جو ہے اس کا فگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ایجوکیشن کی طرف کتنا توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری پختونخوا میں 47 لاکھ بچے جو ہے، بچیوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بچیوں کا تو ابھی اندازہ نہیں ہے، 47 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 2032 اسکول ایسے ہیں جس کی چار دیواری نہیں ہے۔ 2424 اسکولوں میں بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ 1149 اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ 1317 اسکول ایسے ہیں جس میں واش روم نہیں ہے۔ 516 اسکول ایسے ہیں جس کا چھت نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے، آپ ابھی گوگل کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہماری ایجوکیشن کے حالات ہے۔ تو جب تک ہم ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہی حالات رہے گا۔ صحیح ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ ابھی چلتے ہیں میاں صاحب کی طرف۔ میاں صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی یہ بات کی ہے سرکاری اسکولوں کی، پانی نہیں ہے، دیواریں نہیں ہیں، واش روم نہیں ہے، جب یہ صرف KPK کی بات کی جا رہی ہے۔ اب پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے اسکول موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی حکومت جو سرکاری اسکولوں یا ایجوکیشن کے اوپر دھیان نہیں دیتی، وہ روڈ بنا رہی ہے، وہ ماڈرن گلیاں، ماڈرن روڈ بنا رہی ہے، چوک بنا رہی ہے، اس کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے، فلائی اوورز بنائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ملک کی ترقی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ دیکھیں جی، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں جتنا پیسہ خرچنا چاہیے حکومت کو وہ قطعی طور پر نہیں خرچا جا رہا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر کہا جائے تو واقع میں ہی ہمیں ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سڑکوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو دوسرا کیوں ہو رہا ہے۔ جو دوسرا ہو رہا ہے وہ تو چلیں جتنا ہو رہا ہے، لیکن جو نہیں ہو رہا ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی میں آنا چاہیے، اور کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب میری بھی ریکویسٹ ہوگی ایک بار پھر ایجوکیشن منسٹر صاحب سے جو فیڈرل کے ہیں، ہمارے خالد مقبول بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب سے بھی، کہ خدا را
آپ یہ بڑے بڑے علاقوں میں جو اسکولوں کی طرف دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ ایکچولی بربادی یہ جو ہماری ایجوکیشن کی ہوئی ہے یہ جب سے یہ ایک بلیسڈ نوبل پروفیشن تھا اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. ہمارے دو پروفیشنز جی جو بہت بلیسڈ ہیں دنیا میں کہ لوگ ان کو عبادت کی حد تک لیتے ہیں, ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا ہیلتھ کا ہے. ہمارے یہ دونوں پروفیشن یہ اب کمائی کا ذریعہ بن گئے, ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے لگ گئے لوگ اس میں, چاہے وہ حکومت کے ہیں یا وہ پرائیویٹ ہیں. ہر سیکٹر میں ایسی شکل بنا دی گئی ہے کہ پیسے کماؤ اور اسی وجہ سے یہ دونوں سیکٹر ہمارے بہت نیچے چلے گئے ہیں. اب اس پہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں اس کو ضرور اٹھائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, میاں عتیق صاحب اور خانزادہ صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سیاست سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے تو یہ ہمیں سیاست سے پاؤں نکالنا پڑے گا اور اس ملک کے پاکستان کی اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. جب تک ہم اس ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک یہی بحران چلتا رہے گا. اور ایجوکیشن بڑی ضروری ہے جی. جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. میری تمام ان والدین سے درخواست ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر نہیں سوچتے, خدارا لڑکیوں کی ایجوکیشن بھی اتنی ضروری ہے جتنی لڑکوں کی ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو بنانا ہے, ہم نے اس کو سنوارنا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے لازمی بتانا ہے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان حسن امو صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.